نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان یہ دو خصمانی دو گروہ ہیں اختصموا فی ربہم جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے سارے گروہوں کو، یعنی باتیں تو بہت سارے گروہوں کی ہیں لیکن انہیں دو فریقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک فریق کون سا؟ جو انبیاء کی بات مان کر کتاب منیر کو پڑھ کر صحیح طریقہ زندگی اختیار کرتا ہے، اور دوسرا جو انکار کی روش پہ چلتا ہے. پیچھے تو سب کا نام اکٹھا لیا گیا اور ان کو کئی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں پیش کیا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں دنیا میں تقسیم کے اعتبار سے دو ہی گروہ ہیں، یعنی بڑی تقسیم کے اعتبار سے. ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم. ایک آخری نبی کو ماننے والے، اس سچائی پر یقین رکھنے والے، اس کتاب پر جو آپ لائے اسے ماننے والے، اور ایک اس کا انکار کرنے والے. بنیادی طور پر سورت کے آغاز میں مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا، مختلف کرداروں کا ذکر کیا گیا، ان کی مختلف خصوصیات بتائی گئیں، اور خلاصے کے طور پر یہاں ان سب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ان دونوں گروہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جو انکار کی روش پہ چلتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، آگ کا لباس تیار ہے ان کے لیے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. آگ کا لباس اور اوپر سے سر پہ ابلتا ہوا پانی. یہاں سر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کافی تھا اگر آگ کا لباس تھا تو لباس میں تو پھر سر کا کپڑا بھی کوئی آ ہی جائے گا، ٹوپی آئے گی یا دوپٹہ یا خمار کچھ بھی. چونکہ جھگڑے اور بحثیں اور حجت بازیاں، ان سب میں انسان کا دماغ اور انسان کی سوچ شامل ہوتی ہے، اس لیے اس سوچ کے مرکز کو ہٹ کیا جائے گا. اور ویسے بھی سارے جسم کے اعصاب کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. سر پہ جو چیز پڑے وہ خود بخود پورے جسم تک اثر کرتی. یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گلا دی جائیں گی اس کے ذریعے، یعنی اس ابلتے پانی کے ذریعے گلا دی جائیں گی. کیا؟ ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی آنتیں. سر پہ ابلتا پانی جو پڑے گا تو آنتیں بھی گل جائیں گی، والجلود، اور کھالیں بھی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے. مقام مقمع سے قلع قمع کرنا جس کو کہتے ہیں نا، لوہے کے ہتھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے مقام، یعنی لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ان کو مارنے کے لیے. آگ کا عذاب بھی کچھ کم نہیں، اوپر سے مارنے کے لیے لوہے کے گرز، کوڑے. مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہتھوڑوں میں سے جن سے دوزخیوں کی ٹھکائی ہوگی، یعنی مار پڑے گی، اگر ایک زمین پہ لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے، یعنی اتنے بھاری گرز ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے، یعنی وہ گرز، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی شدید چوٹ ہوگی اس کی. جہنمی اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر جیسے تھے ویسے ہی کر دیے جائیں گے. اور اگر غصاق جو جہنمیوں کی غذا ہے اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو کے مارے ہلاک ہو جائیں.
کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، یعنی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، من غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، پھر اس میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ اصل میں آخرت کے بارے میں ہمارا یقین پختہ ہی نہیں، جب ایسی باتیں ہوں بھی تو ہم کہتے ہیں یہ تو اوروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو نہیں، ہمیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون پسند کرے گا کہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اور آس پاس کے لوگوں کو ایسی جگہ پہ جاتا دیکھے، پھر بھی معلوم نہیں ہمارے دلوں میں تکلیف کیوں نہیں اٹھتی سب کی خیرخواہی کی اور سب کی بھلائی کی، کہ انہیں خبردار تو کریں، ان تک پہنچائیں تو صحیح۔ اس کے لیے کوئی بھی سبیل، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی طریقہ تو اختیار کریں کہ بندوں تک کتاب منیر پہنچے، کیونکہ پتہ چلے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل بھی بدل جائیں۔ لیکن بات تو پھر یقین اور ایمان کی بھی ہے۔ صحابہ کرام جب انہوں نے سنا، جانا تو ہی ایمان لائے، اور جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی آہستہ آہستہ وہ بھی مان ہی گئے، لیکن کوشش کی گئی نا ان تک پہنچانے کی حق کو۔ ہم تو کچھ نہ کر کے جنت کے طلبگار اور خریدار ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض کہنے کی باتیں۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ عمل صالح شرط ہے، اچھے کام شرط ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساور کنگنوں میں سے، سوار کی جمع ہے، من ذہب سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتی، یعنی وہ کنگن جو موتیوں سے آراستہ ہوں گے وہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ وجہ ان کو یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ وَهُدُوا، اور وہ رہنمائی کیے گئے، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ بات کی طرف۔ یہ جنت، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پاکیزہ بات کے سننے سے، پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کیے جانے سے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھائے گئے تعریف والے کے راستے کی طرف، یعنی اللہ تعالی کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی جو تعریف والا ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ وہ پاکیزہ بات کی طرف، اور یہ پاکیزہ بات کہاں ہے؟ جنت میں، یعنی جنت کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، کیونکہ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں صرف پاکیزہ باتیں ہوں گی، کوئی بےہودہ اور گناہ کی بات نہ ہوگی۔ جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں تم کوئی لغو اور بےہودہ بات نہ سنو گے۔ اور پھر وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھائے گئے تعریف والے کے راستے کی طرف، یعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر وقت اللہ کی تعریف ہوگی، اس کی تسبیح ہوگی۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بھی جنت ہی ہے۔ تو گویا اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے، وَهُدُوا، اور وہ راہ دکھائے گئے، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، تعریف والے رب کے راستے کی طرف، ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انسان کو بے تکلف سانس آتا ہے نا، بالکل اسی طرح جنتیوں کے منہ پر بے تکلف اللہ کی تسبیح ہوگی، اس لیے کہ ہر طرف اتنی خوبصورتی اور اتنا حسن ہوگا کہ انسان کو کچھ اور سوجے گا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا جائے۔
دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اگر وہ کچھ بھی اللہ کو یاد کر لے تو بے اختیار تسبیح زبان پر آتی ہے، بے اختیار. اور اگر اللہ کی یاد دل میں نہیں، اللہ کی معرفت دل میں نہیں، تو کوئی یاد دلائے تو تھوڑی دیر بعد پھر بھول جائیں گے آپ. تو یہاں پر ہدو، یہ لفظ بڑا اہم ہے. ہدو، اس کا روٹ ہدایت ہی ہے. ہدو، وہ رہنمائی کیے گئے. وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ قول یا کلام یا بات، الفاظ، سب سے زیادہ یہی ملتے ہیں ہم کو دنیا میں. ہر طرف ایک جال بچھا ہوا ہے باتوں کا، ہے یا نہیں؟ سب سے آسان کام ہے باتیں کرنا، بولنا. اور دنیا میں جس کو بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ بول رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اظہار کر رہا ہے. اور بولنا ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے نا. مثلا دوسرے جانوروں کو آپ دیکھیے، ان میں سے کچھ دیکھنے میں ہم سے کہیں آگے. شکاری پرندوں کو آپ دیکھیے کہ وہ بہت دور سے، فالکن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیک وقت زمین پر جب دیکھتا ہے نیچے اپنے شکار کے لیے تو کئی ہزار فیٹ کی جگہ اس کی نظر میں آتی ہے بیک وقت. اسی طرح سمندر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو آپ دیکھیے کہ پانی کے اندر سے تیرتی مچھلیاں ان کو نظر آ جاتی ہیں اور یکایک وہ جھپٹتے اور اچک کے لے جاتے ہیں. ان کی روزمرہ کی غذا ہے یہ. بعض جانور سونگھنے کی حس ان کی بہت تیز ہوتی، مثلا کتا، کہ اس حس کی شدت کی وجہ سے وہ مجرموں کا سراغ لگا لیتا ہے، جو عقل ہوش گوش رکھنے والے انسان کے لیے بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا. بعض جانور سننے میں بہت تیز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی یا کچھ اور جانور اگر آپ ان کے قریب سے بھی گزرے اور سوئے پڑے تو آنکھیں کھول کے دیکھنے لگتے ہیں، دبے پاؤں سے بھی سن لیتے ہیں، ہلکی سی ششکار بھی سن جاتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے جانوروں کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہلکی سی بھی ان کو آہٹ، مثلا کبھی آپ نے اس کو دیکھا چھپکلی کو، کہ ذرا سی اس کو آہٹ ہو تو فوراً آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور فوراً بھاگ نکلتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے جانور. اچھا، بعض جانوروں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں کئی فٹ کے فاصلے پر، صرف اپنے فیلرز جو ہوتے ہیں ان کو باہم ٹکراتے اور ان کی ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے، اور مثلا میل کی یا فیمیل کی، تو اسی کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ کئی فٹ دور اس کی وہ وائبریشن جو ہے وہاں سن لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا کہاں پر ہے. اسی طرح بعض جانور آپ سے بہت تیز دوڑتے ہیں، بعض کے اندر قوت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک خوبی جو اللہ نے آپ کو دی بولنے کی وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ بولنا بھی ایک محدود قسم کا ہے. چڑیا چو چو کرتی ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ غصے میں ہے، غم میں ہے، خوشی میں ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تھوڑا بہت پتا چلتا ہے، اندازہ اگر بہت گہری آبزرویشن ہو تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت پرندوں کو بولنا کس نوعیت کا، لیکن عام طور پر نہیں سمجھ میں آتا. مگر انسان بول کر اپنا سب کچھ بتاتا ہے. تو جتنی بڑی کوئی نعمت ہوتی ہے اس کا صحیح استعمال بھی اتنے ہی زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے، اور اس کا غلط استعمال بھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کلمہ اللہ کی ناپسندیدگی کا انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے.
ایک کلمہ. انسان بعضوں کو سوچتا ہے کہ یہ بس ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک بات. ہاں، ایک بات سب کچھ انسان کا صفایا کر کے رکھ دیتی ہے اعمال کا. تو زبان کا ہتھیار بہت مفید اور بہت خطرناک ہے. اور دنیا میں حق بات کے اظہار کے لیے بھی زبان استعمال ہوتی اور ناحق کے لیے بھی زبان ہی استعمال ہوتی. اب اگر آپ کمپیئر کریں کہ دنیا میں حق پر کتنے لوگ ہیں یا حق کے فالوورز کتنے ہیں تو ان کی تعداد بہت محدود نظر آئے گی آپ کو. اس کے برعکس باطل کے فالوورز، اپنی خواہشات کے پجاری اور اپنے مفادات کے پجاری کثرت سے ملیں گے آپ کو دنیا میں. آپ یوں محسوس کیجئے کہ جیسے ہوا میں خاکی ذرات ہوتے ہیں نا، یہ ڈسٹ کے ذرے جو ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، لیکن وہ عموماً ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ بالکل اسی طرح ہماری گفتگو اور ہماری باتیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، سب لہروں کی شکل میں محفوظ ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اب ریسنٹلی اسکن سپیچ تھیوری آئی ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لہروں کی شکل میں نکلتا ہے اور انسان کے اپنے ہی جسم پر جذب ہوتا ہے. یعنی اسکن سب سے زیادہ بہترین جذب کرنے والی چیز ہے ہر اس لہر کو جو زبان سے نکلتی، نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اوروں کی بھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی بات سن کے بسا اوقات آپ کی اسکن خوش ہو جاتی. اسی طرح بعض اوقات خوف سے کیا ہوتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا. اچھا، غم کے تاثرات میں بھی آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. تو جس طرح آپ کے اندر کی کیفیات کہاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ کی اسکن پر، آپ کی کھال پر، آپ کے ظاہر پر. تو اسی طرح وائس اصل میں کیا ہے؟ چند لہریں ہیں جو ہم منہ سے لفظ نکالتے ہیں تو وہ ہوا کی لہروں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. تو سائنٹسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے نا، یہ ضائع نہیں ہوتا، اور اس کوشش میں کہ کسی طرح اس کو ریپروڈیوس کر سکیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جیسے لڑکیاں لڑکوں کے ٹریپ میں آ جاتی ہیں تو اس میں بھی بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز سب سے زیادہ کام کرتی؟ گفتگو، دعوے، گفتگو کے جال، دھوکا. اور اس میں معصوم لڑکیاں بسا اوقات اس طرح ٹریپ ہوتی ہیں، اس طرح اس میں پھنس جاتی ہیں. اس میں اضافہ کب سے زیادہ ہوا؟ جب سے ایک خاص چیز ایجاد ہوئی ہے، ٹیلی فون. ایک جاننے والی تھی تو وہ ایک دن بہت پریشان آئی میرے پاس. میں نے کہا آپ تو بہت خوش تھیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی بیٹی کی شادی کی، ابھی آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ بالکل نڈھال، غم سے بدحال. کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ میں نے ریسنٹلی بیٹی کی شادی کی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو اس نے اتنا ریزسٹ نہیں کیا، لیکن اب وہ بہت زیادہ پریشان کری کہ میں نے رہنا نہیں ہے اپنے شوہر کے ہاں. پتا چلا کہ کسی ٹیلی فون آپریٹر سے دوستی تھی جس کو آج تک دیکھا بھی نہیں، محض ٹیلی فون کی گفتگو، اور اس کی وجہ سے اب وہ نہ وہاں رہنا چاہتی ہے اور نہ یہاں، اور صرف وہ اس گفتگو کو مس کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس ازدواجی زندگی کو نبھا نہیں پا رہی. ایک نشہ ہو جاتا ہے نا، نشہ. یہ سب کچھ بھی کیا ہے؟ ایک شیطانی جال ہے، لیکن اعلی کار کیا ہے؟ گفتگو. تو انسان الفاظ اگر اچھے ہوں تو اس کے ٹریپ میں بھی آ جاتا ہے، برے ہوں تو اس میں بھی آتا ہے. اور یہ شیطانی جال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہر طرف میڈیا کی الغار ہے. پہلے کی نسبت آج کے دور میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. میوزک بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہے، وہ بھی تو دراصل الفاظ اور آوازیں ہی ہیں نا، جو ایک جال ہے جو انسان کو ٹریپ کرتا ہے اپنے اندر. پھر اسی طرح لکھا ہوا جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں رنگ رنگ کے رسالے ہیں، اخباریں ہیں، کہانیاں ہیں. ایک ایسا جال ہے کہ جس سے صرف خوش قسمت لوگ بچ نکلتے ہیں، جو اس پورے اندھیرے میں روشنی کو پہچان لیتے ہیں.
اس سارے باطل کے جال میں حق کے الفاظ کو پہچان لیتے ہیں. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کی خوبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. جنت میں جانے کا سبب کیا بنا؟ الفاظ بنے، قول، ایک بات بنی. اور وہ کون سی بات تھی؟ الطیب، طیب، پاکیزہ. اس کو حق نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے. اس کو کیا کہا؟ الطیب، پاکیزہ بات. طیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خبیث. ایک ہے خبیث بات اور ایک ہے طیب بات. کہ جنت میں جانے والے خوش قسمت ترین لوگ، خوش قسمت ترین اس لیے کہتی ہوں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں کہ انسان اپنے انجام کو اچھا کر جائے، اس کا انجام اچھا ہو جائے. تو ان خوش قسمتوں کی خوش قسمتی جاگی کہاں سے؟ ہدو، راہ دکھائے گئے، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات کی طرف. ان اندھیروں میں انہوں نے روشنی دیکھی، پہچان لی اور اس کو تھام لیا، اس کے پیچھے چل پڑے، اس روشنی کو فالو کیا. اسی طرح بات میں بھی آپ کون سی بات پک کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ کا ذوق پتا چلتا ہے کہ آپ حق سے محبت کرنے والے ہیں، اچھائی سے محبت کرنے والے ہیں، یا کسی اور چیز سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو ایک خاص شاعر کی شاعری پسند ہوتی، کسی کو دوسرے کی ہوتی، کسی کو ایک خاص قسم کا لٹریچر پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی دوسرا آتھر پسند ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نے اللہ کا کلام لیا، اللہ کی بات لی، قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. سورۃ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ سب سے اچھا قول کس کا ہے؟ یعنی دنیا کے اس اندھیرے میں، اقوال کے اندھیرے میں، اور اس جنگل میں، اور اس جال میں، اور اس فریب میں، جہاں ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ تبلیغ ہو رہی ہے، اس میں پہچان کیسے ہو کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت میں جانے کی وجہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی بات کا انتخاب کیا تھا. تو دوسری طرف قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے اچھی بات کی پہچان. اب تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا کہ جب اتنی باتیں ہیں دنیا میں، اتنے اقوال ہیں، اتنا کچھ گھوم رہا ہے فضا میں، کیا لیں اور کیا نہ لیں؟ کیسے پتا چلے کوئی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی اچھی بات ہم کو بتا رہا ہے یا ہم کو گمراہ کر رہا ہے یا ہم کو کسی فریب میں دھکیل رہا ہے؟ کیا کریں؟ پھر اللہ ہی سے پوچھیں گے نا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو کون ہے سب سے بڑا خیر خواہ؟ ہمارا رب. کون ہمیں حق بتاتا ہے؟ ہمارا رب. وہ ہم کو کہتا ہے اس کی بات سنو جو تمہیں مجھ سے ملائے، میری طرف لائے. یہ ہے الطیب من القول، سب باتوں میں زیادہ پاکیزہ بات. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور خود بھی اچھے کام کرے، عمل کر کے دکھائے. صرف لوگوں کو ہی نہیں اس کی طرف بلائے بلکہ خود بھی کر کے دکھائے، جس سے اس کے سچا ہونے کی دلیل ملے گی کہ ہاں یہ واقعی سچا ہے، کہ خود بھی وہی کر رہا ہے جو ہم کو بتا رہا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. یہ آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا. کوئی شخص اگر ریلیجن کے نام پر اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے یا کسی خاص تھیم کی طرف بلاتا ہے، کسی بھی خاص مقصد کی طرف، تو خود ہی پہچان جائیے
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، بہت سی باتوں میں سے اس نے پاک بات کو، سچی بات کو، اچھی بات کو پہچان لیا. وَهُدُوا، اور اچھی بات کو پہچان کر اسے پکڑنے کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس رستے پہ چل پڑتا ہے نا. اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. میں اس پہ بہت غور کرتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یہاں کیوں آئی ہے. اتنی سے 99 نیمز ہیں اللہ کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. صراط الحمید، اور صرف ایک صفت آئی ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا. الحمید، خود سے خود تعریف والا. محمود وہ ہوتا ہے مفعول کے وزن پر جس کی کوئی تعریف کرے، لیکن حمید اس کے وزن پر نہیں ہے. کوئی نہ بھی کرے تو وہ خود سے خود تعریف والا ہے، آپ سے آپ تعریف کے لائق ہے. ضرورت ہی نہیں کسی کی کہ کوئی کرے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، وہ راہ دکھائے گئے تعریف والے کے راستے کی طرف. الحمید اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کی گئی. لیکن اللہ کی کون سی صفت؟ وہ جو تعریف والا ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ اچھی بات کو جب انسان فالو کرتا ہے تو خود بخود ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پھر اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور ان اچھی باتوں میں کیا بات غالب ہوتی ہے؟ ہر طرف اللہ کی تسبیح، حمد، تعریف، شکر. اس کو وہ ماحول مل جاتا ہے کہ جہاں پھر اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے. جیسے ایک بھٹکتی روح ہوتی ہے نا، اس کو روشنی نظر آ گئی، اس نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور پہنچ گیا اس جگہ. صراط راستہ ہے نا. جیسے وہ ایک جگنو کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جیسے اندھیرے میں ایک جگنو نظر آیا، پہچان لیا یہ ہے روشنی. جدھر کو جگنو جا رہا ہے وہ بھی فالو کر رہا ہے، یہ ہے صراط. اور وہ لے گیا اس کو روشنی کے اصل سورس کی طرف، اصل منبع کی طرف، اس جگہ، اس مقام، اس موقع پر جہاں پوری فضا اللہ کی حمد و ثنا الاپتی ہے. اور کل جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں لوگوں کے اندر ہر طرف اللہ کی نعمتیں دیکھ کر ایسی حمد و ثنا اور تسبیح ہوگی کہ جیسے ان کی سانس چلتی ہے نا، جیسے سانس آتی ہے تو کچھ مشکل نہیں، سانس کے اندر وہ حمد شامل ہو جائے گی. یعنی جیسے سانس کی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے نا، سانس لینے کی آواز ہوتی، تو اسی سرسراہٹ کے ساتھ وہ اللہ کی حمد کرتے چلے جائیں، خود بخود جاری ہو جائے گی ان کی زبان پر. تب آپ دیکھیں کہ یہ جنت کی طرف اشارہ ہے نا. لیکن جیسے اس اصل جنت کی طرف جانے سے پہلے انسان گزر رہا ہے کس سے؟ اسی رب کی حمد و ثنا والے ماحول سے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم لے جائیں کہ مکہ ایک شرک کی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے، پھر جس رستے پہ آپ نے ڈالا وہ اس پہ چل پڑے. اس مجلس کی گفتگویں کیا ہوتی تھیں آپ کے سامنے بھی ریکارڈ ہو کے پہنچی ہوئی ہیں، یعنی احادیث کی شکل میں. کیا خوبصورت اور عمدہ گفتگویں تھی وہ. اور پھر اس گفتگو میں جب ٹریپ ہوئے تو پھر ہر چیز قربان کر ڈالی، حبشہ کی طرف نکل گئے، پھر دوبارہ مدینہ کی طرف چل دیے. پھر مدینہ میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جہاں امن ہی امن تھا، خوشی ہی خوشی تھی، سکون ہی سکون تھا. پھر وہ سکون دنیا بھر میں پھیلا، وہ نور ہر طرف پھیلتا چلا گیا، اس کی کرنوں سے ہم بھی متاثر ہوئے، اور پھر ایک چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.